کیوں نہیں آپ اس کے اوپر مذمت کر رہے؟ کیوں خاموش ہیں؟ گورنمنٹ کیوں خاموش ہے یہ جو اتنی خوفناک کیمپین چل رہی ہے جج صاحب کے اگینسٹ؟ دیکھیں فہد صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ obviously ایک ریفرنس ان کا فائل ہو چکا ہے اور گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ اس پہ کامنٹ کرے یا اس کو کوئی کسی قسم کی جو ہے اس پہ تبصرہ کیا جائے. obviously وہ پروسیڈنگز ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو 209 کے اندر گئی ہیں, وہ وہاں کی پروسیڈنگز ہیں جہاں پہ بات کی جائے کہ یہ اس طرح کی جو مواد سامنے آ رہا ہے معزز جج صاحب کی ڈگری کے حوالے سے allegedly if I might add because obviously میں تو صرف اس پہ یہی جو میں نے سوشل میڈیا میں دیکھا اس پہ ہی کامنٹ کروں گا بجائے اس کے کہ میں شاید خود کسی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں, کیونکہ آج تو صحافیوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا. صحافیوں نے تو خبر وہی دی تھی جو انہوں نے دیکھی, اور جو نوٹسز تھے یا غالباً جو ڈاکیومنٹس تھے ویریفیکیشن کے حوالے سے, انہوں نے تو اسی حوالے سے ہی بات کی, لیکن ان کو بھی بلا لیا گیا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس میں اسی طرح جوڈیشل ریسٹرینٹ شو کیا جاتا اور جوڈیشل کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز کو انیشیٹ شاید نہ کیا جاتا. ہاں ان کا ایک رائٹ ہے, وہ ایک اپنے ادارے کا رسپانس دینا چاہ رہے ہیں اور ان کا رائٹ ہے, وہ دے بھی سکتے ہیں. لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ میری سمجھ سے تھوڑا سا بالا تر ہے کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کے لوگ انہی جج صاحبان کو ٹاؤٹ بھی کہیں معذرت کے ساتھ, کیونکہ یہ کوئی اچھا لفظ تو نہیں ہے, لیکن اسی کے ساتھ اور بھی ایسے برے لفظ ان کے خلاف استعمال کیے جائیں, لیکن اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں بنتا, اس پہ جورسڈکشن کے ریزیوم نہیں کیا جاتا. لیکن یہ تو اب اگری کریں گے بیرسٹر عقیل صاحب, یہ تو اب اگری کریں گے کہ اس طرح کی کیمپین سوشل میڈیا کے اوپر کسی بھی جج کے خلاف کسی طرح کی بھی کیمپین نہیں ہونی چاہیے. اس بات کی تو آپ کو مذمت کرنی چاہیے کلیئرلی. اور بیرسٹر صاحب آپ تو ایسے ایشوز پہ پیش رہتے تھے, آپ کرتے رہتے تھے پریس کانفرنس, اس ایشو پہ آپ چپ رہے ہیں. You are very proactive about these kind of developments, بیرسٹر صاحب, لیکن اس دفعہ آپ خاموش ہیں. دیکھیں یہ آج سارا معاملہ نہیں بالکل بھی کوئی خاموشی نہیں ہے. میں آپ کے شو میں آپ کے ساتھ ہوں. میرا موقف whether it's through a press conference or through your show, عوام کے سامنے میرا موقف اور گورنمنٹ کا موقف تو یہ ہے because obviously نہ یہ ہم کسی اس قسم کی کیمپین کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی ہو تو پھر اکراس دا بورڈ ہو, یہ نہیں کہ کسی کو اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے اور کہیں جو ہے پھر وہ ایزیوم کر لی جاتی ہے جورسڈکشن. ہو سکتا ہے کہ ان کی جو جرنلسٹ 3-4 کو جو نوٹسز آئے ہیں یہ پروٹیکٹڈ سٹیٹمنٹ کے انڈر آپ فال کرتی ٹھیک ہے, چلیں وہ تو اس کا اس چیز کو بھی دیکھا جائے گا. اس کا ایک لیگل پہلو آ گیا, پروسیڈنگز کی بات ہے, لیگل پہلو آ گیا. بٹ if we revert to the larger question, بیرسٹر عقیل صاحب, اب یہ جو ایک اوور آل کانٹیکسٹ بن رہا ہے, اب دیکھیں نا یہ اس میں پھر obviously یہ سوال تو اٹھے گا کہ وہ جج صاحب جو یہ ٹرائبیونل کے ہیڈ ہیں, وہ 3 سیٹوں کا معاملہ وہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ پی ایم ایل این کے امیدوار جو ہیں وہ فارمز پروڈیوس نہیں کر پا رہے بار بار کہنے کے, اور کیونکہ اس پہ نون لیگ آبجیکشن جو ہے وہ کریٹ کر رہی ہے, تو ان جج صاحب کے خلاف ویری کنوینئنٹلی اس ٹائم پہ اس طرح کا مواد آ جاتا ہے. دس از ٹو کنوینئنٹ. اس لیے یہ سوال تو آپ سے اٹھے گا کہ اور کچھ نہیں تو آپ لوگ بھی شاید اس معاملے میں بینیفیشری ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, شاید اس کو انسٹیگیٹ بھی کر رہے ہیں. نہیں فہد صاحب, I beg to differ on this. Maybe the timing might not be quite appropriate at this stage, لیکن یہ میں ضرور آپ کو کہوں گا کہ جس طرح کا معذرت کے ساتھ, کیونکہ ان کو جو ہائی کورٹ کے جج کی ہیٹ ہے وہ اتار کے ان کو اسیوم کرنی ہوتی ہے جورسڈکشن ایز جج آف دا ٹرائبیونل. تو ایز جج آف دا ٹرائبیونل جو انہوں نے ہیٹ پہننی ہوتی ہے اس میں ان کا کانڈکٹ وہ آپ واضح طور پہ دیکھ لیں. آج بھی دیکھیں کہ 20,000 تینوں کو وہ فائن کیا گیا ہے. بیرسٹر صاحب آپ ان کے کانڈکٹ کو چھوڑیں, آپ بیان حلفی جمع کروا دیں. آپ why don't you simplify the matter? آپ کی کالگز بیان حلفی کیوں نہیں جمع کروا دیتے؟ ان کا مطالبہ تو غیر قانونی ہے. This is let me come on to that. میں اس اگلی بات یہی کرنے والا تھا کہ بیان حلفی وہ ہر پولنگ سٹیشن جو ان کا پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے, جو ان کے پولنگ سٹاف بیٹھے ہوئے تھے, تمام تر امیدواروں کے ان کے جتنے بھی یہاں پہ پولنگ سٹیشن سے, because I'm not aware کہ یہ 150-200 سے تو زیادہ ہی ہوں گے. obviously انہوں نے تمام ان لوگوں سے بیان حلفی لینی ہے, اپنا ریکارڈ باقاعدہ طریقے سے انہوں نے جمع کرنا ہے, جو ان کے پاس فارم 45 موجود ہیں اس کے ساتھ بیان حلفی لے کے وہ عدالت میں جمع کرائیں گے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا ٹائم کا ایشو ہے, اسپیڈیلی ٹرائل چلایا جائے. یہ پھر سلمان اکرم راجہ سے صاحب سے یہ بھی پوچھ لیں
سر ان کو یہ بھی پوچھ لیں کہ یہ بتائیں نا کہ 2018 میں جو پٹیشنز فائل ہوئی تھیں ان میں کتنی کوئی پٹیشنز جو ہیں، قاسم سوری صاحب کی اگر مثال لے لی جائے 4.5 سال ایک سٹے آرڈر کے پیچھے چھپا رہا اور اس کے علاوہ کوئی اس کا جو ہے ایڈجوڈیکیشن نہیں ہوئی. تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ we are almost out of time. آپ نے کیونکہ ٹھیک ہے، آپ نے کیونکہ سلمان اکرم راجہ سے ڈائریکٹلی سوال پوچھ لیا